کہ 7 تاریخ کو پانی بند ہوا تھا، 7 سے لے کر کے شہادت تک کسی نے علی اصغر کو زمین پہ لیٹنے نہیں دیا تھا، نیچے نہیں لٹایا گیا تھا۔ جانتے ہو کیوں؟ اس ڈر سے نیچے نہیں لٹایا تھا کہیں ایسا نہ ہو اصغر پیاز کی شدت سے ایڑی رگڑ دے اور خدا ایڑیوں کے نیچے سے چشمے جاری کر دے گا۔ اس ڈر سے نہیں لٹایا گیا تھا اصغر کو نیچے، کہیں چشمے نہ نکل آئے، وہ تو چاہتے ہی نہیں تھے پانی آئے۔ کس نے کہا انہیں پانی کی ضرورت تھی؟ انہیں حوض کوثر کی ضرورت تھی، حوض کوثر کی ضرورت تھی۔ اللہ اکبر۔ کربلا میں جو ہوا، ابھی آپ نے بھائی امتیاز برکاتی صاحب قبلہ سے سنا، سیدہ زینب کے حوالے سے، امام زین العابدین کے حوالے سے، کیسے صابر و شاکر لوگ تھے، کون بیان کرے، کون سنے، کون سمجھے۔ حضرت سیدہ زینب کا جلال، ان کی جرأت، ان کا لہجہ اور ان کی بات کرنے کا انداز، جانتے ہو میں نے یہ پوری بات بیان کر دی، ایک بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا حسین کی شہادت پہ زینب چادر اتار کے آ گئی، ایک بندہ ثابت نہیں کر سکتا۔ حسین نے شہادت پہ سیدہ زینب نے بال نوچے۔ میری سمجھ میں تو یہ بات بھی نہیں آتی ہے جب لوگ کہتے ہیں نا چادریں چھینی گئی، میری سمجھ میں یہ بات اس لیے نہیں آتی ہے کہ قتل کرنا یہ الگ چیز ہے اور چادریں اترنا یہ الگ چیز ہے۔ سر اتر جائے شان نہیں جاتی ہے، چادر اتر جائے عزت جاتی ہے۔ سمجھ گئے اتنی بات نہیں؟ کہتے ہیں چادریں چھینی گئی، چادریں چھیننے کا مطلب ہے کہ عزت کا اتر جانا، سر کا دھڑ سے اترنے کا مطلب ہے کہ شان کے ساتھ شہادت پانا۔ سمجھ رہے؟ کربلا میں کیا صرف پیاز کی بھوک نہیں تھی؟ بولو بولو، پھر پانی کا ہی تذکرہ کیوں ہے بھائی؟ پانی کا ہی ہر کوئی ذکر کیوں کرتا ہے؟ پانی 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 پانی۔ اور حسین بھی گئے تو کہا تھا اصغر کو 2 گھونٹ پانی دو، روٹی حسین نے بھی نہیں مانگی۔ جانتے ہو کیوں؟ وجہ صرف یہی ہے نا، اس لیے ہم روٹی کی بات نہیں کرتے، اور اس لیے حسین نے بھی روٹی نہیں مانگی، کیونکہ روٹی وہ مانگتا ہے جو محتاج ہوتا ہے۔ کیا بات؟ روٹی وہ مانگتا ہے جو فقیر ہوتا ہے، اور پانی کوئی بھی مانگ لیتا ہے۔ واہ! روٹی کے مانگنے والے کو محتاج کہا جاتا ہے، پانی مانگنے والے کو محتاج نہیں کہا جاتا۔ اس لیے حسین نے روٹی نہیں مانگی، پانی مانگا تھا، پانی، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے حسین بھکاری تھا کربلا میں، کوئی یہ نہ کہہ سکے حسین محتاج تھا کربلا میں۔ پانی کوئی بھی چلتے پھرتے مانگ سکتا ہے، کوئی بھی مانگ سکتا ہے۔ تو اسی طرح سر اتر جائے کندھے سے ہار نہیں ہوتی، لیکن چادریں اتر جائیں تو ذلت ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے ہو چادریں چھینی گئی، مجھے ایک بات یاد آتی ہے، حضرت رابعہ بصریہ، تاریخ میں بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی ولیہ، سوئی ہوئی ہیں، چادر تان کے سوئی ہیں، چور آ گیا اور چادر چرانا چاہتا تھا۔ کیا کرنا چاہتا تھا؟ چادر چرانے کے لیے جیسی رابعہ بصریہ کی چادر کی طرف ہاتھ بڑھایا، پوچھو ان علماء سے، اللہ نے اندھا کر دیا۔ کیا کیا؟ پھر ڈر کے پیچھے ہو گیا، پھر آنکھیں ٹھیک، پھر چادر پہ ہاتھ، پھر اندھا، 3 بار چادر، جب چوتھی بار ہاتھ بڑھانے لگا آواز آئی شرم کر۔ رابعہ سو رہی ہے لیکن اس کا خدا جاگ رہا ہے، جو خدا رابعہ بصریہ کی چادر نہیں اترنے دیتا، وہ کربلا میں زینب کی چادر کیسے اترنے دے گا؟ رابعہ اکیلی سو جائے تو خدا حفاظت کرتا ہے، اور کربلا میں اگلے بیت کا شیر زین العابدین ہو، کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے زینب کی چادر کو چھو سکتا؟ کیا بات ہے مفتی صاحب، واہ 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 واہ۔ تو بھائی یہ کربلا کے ستم گاہ ہے، لیکن بے غیرتی کا مقام نہیں ہے، اتنی غیرت کا مقام ہے۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کہ سیدہ کائنات کی بیٹیاں جب قیدی بنا کے لے جائی گئیں، ایک بازار سے گزر رہی ہیں، بازار سے، سنو میں یہ نہیں جانتا تم ڈھول کو کیا سمجھتے ہو، لیکن میں تمہیں بتا دوں میں ڈھول کو کیا سمجھتا ہوں۔
میں تمہیں بتا دوں ڈھول بجا تھا کربلا میں، لیکن حسینیوں نے نہیں بجایا تھا، یزیدیوں کے ہاتھ میں تھا۔ بس میں اتنی بات کہہ چکا۔ ایک قبیلے ایک بستی سے یہ قیدی 72 نیزوں پہ 72 سر، سب سے آگے سر امام حسین کا، ان کے پیچھے غازی عباس کا، ان کے پیچھے علی اکبر کا، ان کے پیچھے حضرت قاسم کا، ایسے سروں کو نبی رتبے کے حساب سے انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ سب سے پیچھے سر، سب سے چھوٹے شہید حضرت علی اصغر کا سر تھا۔ سب سے آگے قیدیوں میں امام زین العابدین، ان کے پیچھے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ۔ زینب وہ ہے جس کے جلووں میں سیدہ کائنات کے جلوے نظر آتے تھے۔ اور یاد رکھیے گا حسین بھی کوئی خالق مدینے میں پیدا ہو کے ڈائریکٹ کربلا نہیں پہنچا ہے۔ حسین وہ ہے جو 25 سال تک ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کے حضور کی حدیثیں پڑھاتا رہا۔ محدث بھی ہے میرا حسین، 25 سال تک ریاض الجنہ جس کے اندر جانے کے لیے آج آن لائن بکنگ کر کے 5 منٹ کے لیے جانے ملتا ہے، حسین 25 سال تک وہاں بیٹھ کے حضور کی حدیث پڑھاتا رہا۔ کیوں نہ پڑھاتا؟ ٹھہرا جو جنتی جوانوں کا سردار۔ کیا پتا دنیا کو، قافلہ چلا، قافلہ چل رہا ہے، اس بستی کے اندر نا ایک نابینا بھیک مانگ رہا تھا کھڑے ہو کر، اور جب ڈھول کی آواز سنی نا تو اس نے سمجھا شاید برات آ رہی ہے۔ امیروں کے چونچلے یہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں، بگڑے امیروں کے چونچلے۔ اس نے سوچا شاید کوئی برات ہے، اور جب برات ہے تو پھر دولہا ہے، دولہا ہوگا تو بھیک بھی تبھی مانگیں گے جب دولہا قریب آئے گا۔ اس نے بچے سے کہا، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا جو انگلی پکڑ کے اس کو چلتا تھا، اس نے کہا بیٹے جب برات آ جائے نا اور دولہا پاس ہونا اشارہ کر دینا، سوال تبھی کروں گا جب دولہا پاس ہوگا۔ بچے نے کہا ٹھیک ہے جی۔ بچے نے جب ڈھول آتے دیکھے نا، موڑ پہ سے مڑے، بڑے بڑے ڈھول، شان والے کپڑے، مہنگے کپڑے پہنے ہوئے تھے ان لوگوں نے۔ اس نے کہا ابا جی لگ رہا ہے براتی بڑے قیمتی ہے، دولہا بھی قیمتی ہوگا۔ یہ سوچ کے اس نے کہا ابا جی جم کے بھیک مانگنی۔ کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ٹھیک جب دولہا آنے دو۔ جیسے ڈھول والے ختم ہوئے اور نیزے پہ سر نظر آئے نا، بچہ ہوش کھو بیٹھا، ہوش کو بیٹھا، سر دیکھتا رہا، سر دیکھتا رہا، یہ کیا ماجرا؟ آگے ڈھول پیچھے کٹے سر۔ جب اس کی نگاہ علی اصغر کے سر پہ پڑی نا تو وہ ہوش کھو چکا، گرنے لگا نا تو علی اصغر کا سر قریب سے گزر رہا ہے۔ وہ سوچ رہا ہے کہ بڑوں نے غلطی کی ہو سکتی ہے، بڑے جنگ میں آ سکتے، لیکن 6 ماہ کے بچے نے کیا بگاڑا ہوگا، 6 ماہ کے بچے نے کیا بگاڑا، اس کو کیوں نیزے پہ اٹھایا گیا؟ یہ سوچ کے وہ گرا نا، اس نے بوڑھے کا دامن پکڑا سنبھلنے کے لیے، لیکن گر گیا۔ اس نے سمجھا شاید دولہا آ گیا۔ اس نے جب سمجھا نا دولہا آ گیا، سامنے سیدہ زینب کی سواری، ان کے پیچھے حضرت فضہ کی سواری، یہ گزر رہی ہے نا سواری۔ اس نے کہا علی کا صدقہ عطا کرو، نبی کی خیرات عطا کرو۔ اللہ اکبر! آج بڑے دنوں کے بعد کسی نے علی کا نام لیا ہے۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، باپ کے نام پہ جان قربان کر دیتی ہے۔ کہا اما فضہ، کہا کیا؟ کہا اس سے کہو ایک بار اور میرے بابا کا نام لے دے، اس سے کہو یہ پھر سے علی کا نام لے۔ پھر سے اس نے علی کا نام لیا۔ آپ کہتی اس سے پوچھو کیا یہ علی کو جانتا ہے؟ اس نے کہا کون ہے جو زمین پہ اور علی کو نہ جانتا ہو؟ علی کو کل کائنات جانتی ہے۔ آپ کہتی ہیں اس سے پوچھو چاہتا کیا ہے؟ بچے کو حضرت فضہ نے بلایا، کہا کیا کرتے ہو؟ کہا بھیک مانگتے ہیں۔ کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا تم سے کیا لینا، تم تو خود مصیبت کے مارے ہو۔ کہا بتا تو صحیح کیا چاہتی ہے؟ کہا جی ہم تو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں، جو مل جاتا ہے لے لیتے ہیں۔ حضرت زینب نے کہا تھا اس سے کہو وہ جو سواری پہ سکینہ بیٹھی ہے اس کے قدموں کی جگہ کی نشان کی مٹی ہٹا لے، اس کی ضرورت پوری کر دی جائے گی۔ بچے کی دوڑیں لگ گئی ہیں، جس سواری پہ حسین کی سکینہ بیٹھی ہے جا کے مٹی ہٹائی ہے، سونے کا ڈھیر نکل آیا ہے۔ بچے نے کہا ابا جی چھوڑیے، اب بھیک مانگنے کی ضرورت رہی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا بہت سونا مل گیا ہے۔ کہا یہ کیسے ہوا؟ کہا ابھی جو پردیسی گزر کے گئے ہیں ان میں جو رسی میں بندے قیدی تھے ان میں ایک خاتون تھی، اس نے اس سونے کا پتہ بتایا ہے۔ اس نے کہا چھوڑ سونا، لے چل مجھے اس شہزادی کے پاس جس نے تجھے اس کا پتہ بتایا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا تو نہیں جانتا ہے یہ جو قیدی گزر کے گئی ہے کوئی عام بیٹی نہیں، یا تو علی کی بیٹی گئی ہے یا نبی کی بیٹی گزر کے گئی۔ واہ واہ واہ، اللہ اکبر! یہ شان اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ تو مٹی کو سونا کہتے سے سونا ہو جاتا ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ ہاں یہ قافلہ چلا، کتنی مصیبتیں۔ کوفہ میں ٹھہرا، کوفے سے سفر دمشق کا ہوا، دمشق سے کوفہ، کوفہ سے کربلا، کربلا سے پھر واپسی مدینے کی ہوئی ہے۔ جب مدینہ شریف سیدہ زینب پہنچی ہے، عجیب منظر تھا، عجیب منظر تھا۔ آپ نے نا امام زین العابدین کو بلایا، کہا سجاد کا جی پھوپھی کا یہ سامنے کیا ہے؟ کہنے لگے یہ نانا کا مزار ہے۔ کیا میں بھول گیا ہوں؟ کہا نہیں بیٹے اس لیے نہیں پوچھ رہی ہوں، کسی اور کو سنانا تھا۔ کہا ذرا پاس آ، کہا پھوپھی کسے؟ ہم 2 لوگ ہیں۔ کہا نہیں، رخ کر ذرا کربلا کی طرف۔
इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सैयदा ज़ैनब ने बगल में खड़े करके कहा, हुसैन देख मैंने तेरी अमानत को मदीने तक पहुंचा दिया, खैरियत से मैं तेरी अमानत मदीने तक लेके आ गई हूँ। हुसैन जो ज़ैनब ने वादा किया था वो पूरा कर दिया है। खुदा की कसम मैं तभी तो कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम करी सलाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है, तेरी अमानतें घर तक बचा। ये करबला में काफिला आया, करबला से मदीने आ गया। खुदा की कसम आज यजीद मिट गया, चप्पे चप्पे पे हुसैन के बेटे मौजूद हैं। पूरी दास्तान करबला एक वक्त में नहीं समा सकती है, 1.5 घंटे के करीब सुई जा चुकी है। खुदा आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको बरकतें अता करे, अल्लाह ज़हरा के लालों का सदका अता फरमाए। जो नहीं जानते ना करबला क्या है, जो कहते हैं जी ये आंसू क्यों आ जाते हैं, मैंने कहा सुन, जिनका जिनसे रिश्ता होता है वो उनके लिए रो ही देते। हम सीना नहीं कूटते, चाक नहीं करते, खुदा की कसम मगर हम जानते हैं उनकी मोहब्बत में आके भीग जाए तो ये बख्शिश का ज़मान, बख्शिश की ज़मानत बन जाती है। कहता हूँ हो नहीं ये तो राज़ियों का तरीका। मैंने कहा चल लगा फतवा, तूने माँ का दूध पिया है तो बता। करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 साल जिंदा रहे, कभी मुस्कुराए तक नहीं थे। अल्लाह जब कभी याद आती थी छत पे चढ़ते थे ना तो आंसू पन्नाले से नीचे गिरते थे जैसे बरसात में पानी की बूंदें टपकती हैं। मस्जिद से लोग नमाज पढ़ के निकले ना तो आंसू टपक रहे थे। किसी ने कहा कौन है जो पानी छत पे डाल रहा है? इमाम बाकिर की चीख निकल गई, दरवाजे पे खड़े, कहा मुंह बंद कर ले, कोई बच्चा पानी नहीं डाल रहा। आज मेरे बाप को करबला की याद आ गई है, वो छत पे बैठ के आंसू बहा रहे। अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 साल जिंदा रहे, लेकिन कभी भी आपने मुस्कुराए नहीं। बेटे ने कहा अब्बा कभी मुस्कुरा तो दिया करो, कभी मुस्कुराते नहीं देखा आपको। फरमाने लगे बेटे मैंने करबला देखा है, मैंने अकबर के जिगर के पार की बर्छी देखी है, मैंने कासिम के टुकड़े देखे, मैंने जमा के असगर को लुटते देखा है, मैंने बाप के गले पे खंजर चलते देखा। कहते हैं सुनो अगर तुम भी देख लेते तो तुम भी हंसना भूल जाते। जिन्होंने करबला देखी है वो हंसना भूल गए। जानते हो कभी पानी दिया जाता ना आप रो देते थे, देख के पूरी जिंदगी का ये अमल था। पूरी जिंदगी जब पानी हाथ में आता रो देते थे। किसी ने कहा सज्जाद क्यों रोते हो? कहा मैं ये देख के रो देता हूँ कि इस पानी के बगैर मेरा कब्र चला गया, इस पानी के बगैर मेरा कासिम। और मदीने के जो कसाई थे ना, कसाब जो गोश्त काटते थे, उनमें उसूल था, ऐलान था कि जब सज्जाद आए तो छुरियां छुपा दिया करो, जानवरों के गोश्त पे कपड़ा डाल दिया करो। कहा क्यों? कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक दिन गुजर रहे गली से, सुने गुजर के जा रहे हैं, सामने से कसाई रस्सी की बकरी की रस्सी पकड़ के आ रहा है, हाथ में छुरी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा हाथ कांप गए, कहने लगा माफ कर दे मुझे पता नहीं था आप आ रहे हैं। उसने ये कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा चल कोई नहीं यार नहीं पता था। कहाँ जा रहा है? कहा इसको ज़िबा करना है। कहा कितने ज़िबा करते हो? कहा 10-5 रोज जानवर ज़िबा करता हूँ। फरमाने लगे ज़िबा करते हो, जानते हो इसका ज़िबा करने के आदाब क्या है? कहा जी। फरमाया पहला अदब क्या? उसने कहा पहला अदब यह है कि जिस जानवर को ज़िबा किया जाए ना, उस जानवर को ज़िबा करने से पहले उसे खूब खिला पिला लिया जाए। किसी जानवर को प्यासा भूखा न ज़िबा किया जाए। इमाम सज्जाद गिरे, बेहोश हो गए। उसने उठाया, कहा क्या हुआ? कहा तुम जानते हो जानवरों को प्यासा ज़िबा नहीं किया जाता, मेरे खानदान के असगर को प्यासा शहीद किया गया है, अकबर को प्यासा शहीद किया गया है। ऐसे लोग थे करबला में कि जिन्होंने प्यासों के गलों पे खंजर चलाया। जानवर को पानी पिला के ज़िबा करते हो, करबला में तो प्यासे नबी के शहजादों को शहीद किया गया। पर मैं चल दूसरा अदब बता क्या है। उसने कहा जिस जानवर को ज़िबा किया जाए छुरी इतनी तेज कर लो कि जानवर को तकलीफ ना हो, चीख मारी। का तुझे क्या पता गोश्त काटने वाले जिस खंजर से मेरे बाप के गले पे 22 वार किए गए थे, छुरी इतनी कुत्तल थी कि गला कटता नहीं था। का इतनी मुश्किल से मेरे बाप को ज़िबा किया गया, इतनी परेशान किया गया, इतनी तकलीफें दी गई। आपने फरमाया तीसरा अदब बता। उसने कहा तीसरा उसूल यह है कि जिस जानवर को ज़िबा किया जाए, अगर आप बच्चे को ज़िबा कर रहे हैं तो उसके माँ बाप से अलग कर दो, माँ बाप को ज़िबा कर रहे हैं तो आप बच्चों से अलग कर दो। चीख मारी, बैठ गए जमीन पे, कहने लगे ओ परदेसी तुझे क्या बताऊं, जानवर को ज़िबा करते वक्त जानवर के बच्चों से छुपाया जाता है। जब असगर के तीर लगा था उम्मे रुबाब खेमे में थी, शहरबानो खेमे में थी। सैयदा ज़ैनब इशारा करके कह रही थी तीर न मारना, तीर का कद बड़ा है, मेरे असगर का कद छोटा है। कहा तुझे क्या पता है कि जब बहन के सामने भाई के गले के पार तीर हुआ था, करबला में किस दर्द से हमारा खानदान गुजरा है। खुदा की कसम करबला को खेल न समझना। करबला वो कुर्बानी है जिसकी मिसाल सुबह कयामत तक नहीं मिल सकती है, सुबह कयामत तक नहीं मिल सकती है। और खुदा की कसम खा के कहता हूं करबला की शहादतें हैं जिसने आज तक हुसैनियत लोगों के सीने में जिंदा रखी हुई है। आज भी अगर दीन के लिए मरने मिटने का जज्बा
جذبہ ہے تو یہ کربلا والوں کے در کی خیرات ہے۔ اگر لوگ ہنستے ہنستے سنبل میں 5 بیٹوں کو قبرستان لے جا سکتے ہیں تو یہ تیری میری محنت نہیں ہے، کربلا والے حسین کی محنت کا رنگ، یہ حسین کی محنت کا رنگ ہے۔ بات بڑی ہے، منہ چھوٹا ہے، خدا کی قسم کربلا کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ جب کبھی کھانا امام زین العابدین کھاتے نا تو 2-3 لقمے کر کے کھا کے چھوڑ دیتے تھے۔ کہا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا اس روٹی کو دیکھ کے کربلا کی بکھری ہوئی لاشیں یاد آتی ہیں۔ خدا کی قسم بتاؤ کوئی ایسا درد دیکھا ہو تو بتاؤ۔ آپ نے بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھ کے کہا تھا ان ملتی ریح الصبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتن فیہا النبی المحترم۔ کیا جملے تھے میرے امام کے، خدا کی قسم۔ امام زین العابدین نے جب یہ کلام کہا تھا، یہ جب خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں یہ کلام پڑھا گیا تھا نا، خواجہ غریب نواز چیخیں مار مار کے رو رہے تھے۔ کہا اور سناؤ میرے اجداد کی لکھی ہوئی شاعری، پھر پڑھو میرے اجداد کی لکھی ہوئی شاعری۔ ان ملتیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضۃ فیہا النبی المحترم۔ اے ہوائیں جب تمہارا مدینے جانا ہو تو مصطفیٰ وہاں گنبد خضرا میں لیٹے ہوئے حضور مزار میں گئے، ان سے جا کے ہمارا سلام کہہ دینا۔ کس بے بسی میں میرے سجاد نے، کس دکھ کے عالم میں یہ جملے کہے ہوں گے، وہ کیسا درد رہا ہوگا امام زین العابدین کا جب آپ نے ہوا سے آواز دے کے کہا ہوگا کوئی نہیں ہے پردیس میں ہماری سننے والا، تو ہی جا کے مصطفیٰ سے ہمارا حال بتا دینا۔ خدا کی قسم یہ درد کربلا کا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس زبان سے ہو بیانے عز و شان اہل بیت، مدح خان مصطفیٰ ہے، مدح خان اہل بیت بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ آج دیکھو اللہ نے ایسا ذلیل کیا ہے، جو کاٹنے آئے تھے جنہوں نے سر کاٹے تھے وہ مٹ گئے، اور جو کٹے تھے آج بھی وہ زندہ ہیں، آج بھی وہ زندہ ہے۔ کسی گھر میں یزید کا نام نہیں ملے گا، ہر گھر میں 4-5 حسین مل جائیں گے، 2-3 زینب ہر قبیلے میں مل جائیں گی، ہر گھر میں ایک آدھا اصغر یا اکبر ضرور مل جایا کرتا ہے۔ یہ صدقہ حسین در کی خیرات کا ہے۔ جاؤ آج بھی کربلا جا کے دیکھو، ان کے نشان مٹ گئے جو قبضہ کرنے آئے تھے، اور جن کو پانی کے بغیر قتل کیا گیا تھا آج بھی نہر فرات پہ انہی کا قبضہ ہے، آج بھی وہی قابض ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے حسین مجبور تھا، خدا کی قسم حسین مجبور نہیں تھا، اور ہو بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس نانا کا شہزادہ ہے جس کی شان یہ ہے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ بس جو ہوئی اگلا تم تمام فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ۔ ایسا نہیں ہے میں آہستہ پڑھ رہا ہوں تو آپ بھی آہستہ پڑھیں گے، اس نیت سے پڑھیں کہ اس کا ثواب زہرا کے لالوں کو پہنچے گا۔ زور سے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جلسہ نور زندہ باد، محفل پاک آئندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔